تربیت کر سکتے ہیں. مجھے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جی پوچھا جاتا ہے کہ آپ میں اتنی خود اعتمادی کیسے ہے، یا بچیوں میں ہم کیسے یہی چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہے کہ والدین کا بہت زیادہ کردار ہے، والدین کا، اساتذہ کا، اور اس کے ارد گرد کے ماحول کا. اگر میں اس کو اس کے ساتھ لنک کروں تو میں اپنی ینگسٹرز کو اور اپنے جو جتنے بھی ایسے والدین ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ کووڈ-19 جہاں بہت ساری مصیبت لے کے آیا ہے، بہت سارے دکھ درد ہیں، مسائل ہیں، وہاں پہ بہت ساری اپرچونیٹیز بھی لے کے آیا ہے. اگر ہم بچیوں کی بات کریں یا لڑکوں کی بات کریں یا اپنی نوجوان نسل کی بات کریں، بچوں کی بات کریں، تو اس میں آپ کے پاس یہ بہترین ٹائم ہے. اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بہترین ٹائم ہے، کیونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی تھی اور دنیا جو ہے وہ سمٹ گئی تھی موبائل میں. ہر بندہ اپنے موبائل پہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور گھر میں وہ واقعی فزیکل ڈسٹینس ہوتا تھا. اس وقت ہم سوشل ڈسٹینس کی جو بات کریں تو فزیکل ڈسٹینس ہے. کوئی کہیں پہ بیٹھا ہے، ڈرائنگ روم میں بیٹھا موبائل یوز کر رہا ہے، تو کوئی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا یوز کر رہا ہے، کوئی کسی طرح سے آپس میں مل کے بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. لیکن ابھی یہ ہے کہ آپ گھر میں ہیں، آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بوڑھے ہو کے اولڈ ایج ہوم نہ جائیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ وقت جو ہے اپنے بچوں کو دیں. آپ وہ چیزیں جو چاہتے ہیں کہ آپ کو بڑھاپے میں ملیں، اپنے بچوں کو وہ سکھائیں. انہیں انداز و اعتبار پہ بچوں کی اپنی تربیت کریں، کیونکہ اس موقع کو کووڈ-19 کے دوران یہ جو ابھی لاک ڈاؤن ہوا ہے، یہ آپ کے لیے بہترین اپرچونٹی ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی. بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ آپ جو چاہتے ہیں، ایک ماں جیسے چاہتی ہے کہ اس کا بہو ویسی ہو، اس عورت کو چاہیے کہ ویسی اپنی بیٹی کی تربیت کرے. اگر وہ چاہتی ہے کہ اب میرا جو ہے داماد ایسا ہو، تو وہ اپنے بیٹے کی تربیت ان خطوط پہ کرے کہ وہ بھی کسی کے لیے اسی طرح سے، کوئی اور ماں بھی یہی چاہ رہی ہوتی ہے، کوئی اور باپ بھی یہی چاہ رہا ہوتا ہے. عام طور پہ ہم ذمہ داری ڈال دیتے ہیں صرف خاتون کی، کہ جی خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے. تو یہ دونوں کی ذمہ داری برابر ہے، دونوں ہی اس کو اتنا ہی ٹائم دیں، کیونکہ بچیاں زیادہ تر اپنے والد سے متاثر ہوتی ہیں. بچے زیادہ تر جو ہے اپنی ماں کے زیر اثر ہوتے ہیں، جو ان کو کہتی ہیں وہ اسی طرح سے سنتے ہیں، کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ دونوں مل کے، اگر آپ ابتدائی کچھ سالوں تک بچے کو جو ہے وہ پراپر ٹائم دے دیتے ہیں، تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہوتی بعد میں اس طرح سے ٹائم دینے کی، یا بعد میں وہ چیزیں سکھانے کی، یا وہ مار کٹائی کرنے کی جو ہم بعد میں کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس کو ڈیوائڈ کیا ہے کہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا گائیڈ بننا پڑتا ہے، کبھی اس کو آپ کا دوست بننا، آپ کو اس کا دوست بن کے گزارنا پڑتا ہے، کبھی جو ہے آپ اس کو اس کا ٹیوٹر ہوتے ہیں نا. مطلب ضرورت ہمیں اس چیز کی ہے کہ ہم اس جنریشن گیپ جو ہمارے درمیان آ گیا تھا، اس کو ہم جو ہے وہ ختم کریں. اگر دیکھیں ہم آج کل کیا کرتے ہیں، اگر مائیں ہیں تو بچے گھر میں تنگ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کرنا ہے جی، ان کو ٹیب پکڑا دیے، موبائل پکڑا دیے، ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو ہے آپ نے اگر ٹیب دے دیا ہے، تو آپ کو پھر اس پہ آپ پہ بلکہ الٹا آپ کہیں پیچھے چلے گئے ہیں نا. جنریشن گیپ کو وہ مزید جو ہے وہ بڑھا رہا ہے. بچہ تو کہیں کا کہیں پہنچ گیا، اس کو بہت ساری معلومات بھی مل گئی ہیں، بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے، لیکن آپ وہیں پہ کھڑے ہیں. آپ نے اپنی گرومنگ کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے آگے کتنا نالج حاصل کیا ہے؟ آپ نے کتنے آگے اسکلز حاصل کی ہیں؟ آپ کتنا ٹیچ کو اور ان چیزوں پہ چلنے والی ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں؟ تو آپ کو پھر ساتھ اس کے مقابلہ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ملنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ بھی اسی طرح سے اپڈیٹڈ ہوں. اگر آپ ٹیب دیتے ہیں، اگر آپ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ بس ٹھیک ہے، تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. آج کے دور میں جو ہے، اس صدی میں جو ہے، اولڈ ایج ہوم جو بڑھ رہے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے بڑھ رہے ہیں کہ جنریشن گیپ بہت زیادہ ہے. اب اس میں دیکھیں بچوں کی پسند ناپسند میں بہت فرق ہے، ان کے لباس میں بہت فرق ہوگا، کیونکہ وہ دن رات اپڈیٹڈ ہیں. نیو فیشنز کون سے آ رہے ہیں، نیا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، جوتوں کی کیا ہے، ہیئر اسٹائل کون سا چل رہا ہے، موویز کون سی ہیں، سانگس کون سے ہیں، بکس کون سی ہیں، کون سے انسٹیٹیوٹ اچھے ہیں. ہر چیز کا ان کو ہم سے زیادہ پتا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی ان کے فنگر ٹپس پہ ہے. جیسے چاہیں یوز کریں، دیکھیں، جو چیز اسکل ہے اس کو حاصل کریں. تو یہ گیپ جو ہے ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ گیپ اس دوران میں ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور تعلیمی لحاظ سے میں یہ کہوں گی کہ کووڈ-19 نے بہت اپرچونیٹی دی ہے، اور خاص طور پہ دور دراز کے علاقوں میں جہاں بچیوں کی تعلیم نہیں تھی، یا بچوں کی تعلیم نہیں ہے، اسکول نہیں ہے،
اب دیکھیں کہ بہت سارے ادارے ایون گورنمنٹ نے بھی اسٹارٹ کیا ہوا ہے، ٹیلی تعلیم اسٹارٹ کی ہوئی ہے، جو کہ کبھی ریڈیو کے ذریعے سبق جو ہے وہ ان کو لیسن دیے جا رہے ہیں، کبھی وہ ڈش کے ذریعے دیے جا رہے ہیں کہیں پہ کسی طرح سے، اور بلکہ اب تو ریکارڈیڈ ایف ایم پہ بھی پروگرام اس طرح سے ہے جو آپ کو ریکارڈیڈ مل جاتے ہیں، آپ اس کو یو ایس بی میں بھی کر سکتے ہیں، مطلب کہ ان بچیوں کے لیے یا بچوں کے لیے جن کے لیے مسئلہ تھا کہ ان کے نزدیک کوئی تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یونیورسٹیز نہیں ہیں، تو وہ اب اس کو اس طریقے سے اپنی اسٹڈیز کو جو ہے وہ کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ آپ دیکھیں فری آف کاسٹ جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بہت زیادہ آئی ہیں، میں اپنے ینگسٹرز کو یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ ان اپرچونیٹیز کا فائدہ اٹھائیں، خاص طور پہ جو اگر تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں وہ لوگ بھی، وہ دیکھیں کہ فری اپرچونیٹیز ہے، مختلف ٹریننگ آپ کو فری، بڑے اچھے ادارے یونائٹڈ نیشنز لیول پہ اور آکسفورڈ لیول پہ آپ کو جو ہے وہ فری ٹریننگز دے رہے ہیں کووڈ-19 کے پرسپیکٹو میں، مختلف اور چیزیں آپ کی لیڈرشپ پہ کام کیا جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ تھوڑا اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کریں، اس کو آپ جو ہے وہ زحمت نہ سمجھیں، اس کو رحمت سمجھ کے اس کو ان اپرچونیٹی کو دیکھیں